اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ لاہور FM 98.6 پہ آپ ہمیں اس وقت لائیو سن رہے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے LCCI youtube.com. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ، ہمارے تجزیہ نگار، سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے تجزیے اور تبصرے سے بڑا استفادہ حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جناب بڑی مزے کی خبریں ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو امتحان کی بات کی گئی حکومت اور اپوزیشن کا جو آج میچ ہے، تو یہ والا میچ اب کس طرح سے اور کون جیت رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بڑا کم مارجن ہے اس میں ووٹوں کا. مارجن ڈے ون سے کم ہے. ہاں، کوئی 10 ووٹ ادھر سے ادھر ڈال دے تو حکومت جو اپوزیشن بن جاتی ہے، اپوزیشن حکومت بن جاتی ہے. تو اور یہ 3 سال سے اسی طرح چل رہا ہے اور ہوپ فلی 5 سال پوری کرے گی حکومت. ٹھیک ہے، جو نظر آ رہا ہے. تو یہ کچھ بل آ رہے ہیں، کوئی 20 سے 29 کے قریب بل ہے. ٹھیک ہے، جو یہ پارلیمنٹ میں اکٹھے لا رہے ہیں اور مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ٹائم کم لگے اور بل پاس ہو جائے اور اس پہ کام ہو جائے، آگے کام شروع کیا جائے. اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی ایشو ہے، کچھ ٹریڈ کے بل بھی ہیں، کچھ اور اس طرح مسلینس بل کافی اور زیادہ امینڈمنٹس ہیں کہ یہ قانون میں امینڈمنٹ کی جائے. تو 444 ٹوٹل ووٹ ہیں جوائنٹ اجلاس میں اگر دیکھیں. ٹھیک ہے، 229 کے قریب حکومت کے بنتے ہیں اور 200 باقی کے جو ہیں 210-12 وہ اپوزیشن کے بنتے ہیں. اب PTI کی اکیلی میجورٹی نہیں ہے، یہ بڑی واضح چیز ہے. ٹھیک ہے کہ PTI کو اتحادیوں کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے تو پھر یہ 229 بنتے ہیں. اس میں کاف لیگ بھی ہے، ٹھیک ہے، MQM بھی ہے، بلوچستان کی پارٹی جو وہاں پہ رول کر رہی وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آزاد لوگ بھی ہیں 4 کے قریب. اگر وہ ساتھ ملتے ہیں تو ان کی یہ بنتی ہے. اس میں سے کچھ لوگ غیر حاضر بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. جیسے اپوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب اور پرویز ملک صاحب فوت ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب ملک سے باہر ہیں، 2 نمبر تو یہ شارٹ ہو گئے، تو 2 ان کے بھی شارٹ ہیں. اور کچھ جگیر ترین کا بھی یہاں راجہ ریاض کا سوچا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں جی ہم آئیں گے، اپنی پارٹی کے سپورٹ کریں گے. ہمارے اختلافات اگر ہیں تو وہ اپنے طور پہ اندرونی اختلافات ہیں، اس کو منظر عام پہ اس طرح نہیں لائیں. تو لیٹس سی کہ آج کتنے بل پیش ہوتے ہیں اور کتنی اس پہ بحث ہوتی ہے اور کتنے پاس ہوتے ہیں اور کتنے نہیں پاس ہوتے. کچھ بل پہ ریزرویشن بھی ہیں اتحادیوں کی، although ہاں سب کا کہنا ہے کہ میں نے منا لیے سب کو، ٹھیک ہے، تو سارے بل ہم پاس کروا لیں گے. مگر یہ ایک میرے لیے ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے کہ جی کم از کم اب سب پارٹیوں نے بل پڑھ لیے ہوئے ہیں، اب ان کو پتہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جب 2 سال پہلے ملک طاہر صاحب تھے پریزیڈنٹ، تو لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے تھے. یہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت تھے، یہ لاہور کے جو ہمارے پریزیڈنٹ طاہر جاوید ملک صاحب ہیں، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں. انہوں نے جب پارلیمنٹیرین سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جی یہ آپ نے بل پاس کیا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکلے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی بل ایسا پاس کیا ہم نے. مگر اب دیکھیں یہ 4 سال میں یہ تبدیلی آئی ہے ضرور کہ اب جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنی ہی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ بل غلط لا رہے ہیں، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک امپرومنٹ نظر آ رہی ہے مجھے، although چھوٹی سی ہے، مگر اب وہ ربر اسٹیمپ نہیں ہے ایک MNA، وہ پڑھ لیتا ہے یا پڑھوا لیتا ہے کسی سے کہ یار مجھے بتاؤ کیا بل آیا، اس کا نالج میں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم جو پہلے تھا 5 سال پہلے تھا. تو یہ پازیٹیو ایک چینج ہے. تو یہ 20 جو بل قوانین جو منظور ہونے ہیں، یہ ایک دم سے کیا اس طرح سے مسئلہ ہے؟ اس کو آپ 1 by 1 نہیں لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں جی، طریقہ یہی ہوتا ہے 1 by 1 لایا جائے، اس پہ بحث ہو، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جائے. مگر حکومت کو اجلت میں ہے بات. انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ 19 نومبر سے پہلے یہ کرنا چاہتے ہیں. اب میں ڈیٹیل میں سن نہیں سکا، مولانا صاحب بات بڑی گہری کرتے ہیں،
پہلے میں کوئی جب مولانا صاحب چیمبر میں آئے، چوہی ظفر صاحب نے ایک جو وہ پریزیڈنٹ تھے 2010 میں، تو انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیا تھا کہ آپ اپنا اکنامک ایجنڈا لے کے آئیں، اپنے لوگوں کو کنونس کریں. تو جو کنونس کرنے والے لوگوں میں سے مولانا فضل الرحمان بھی تھے. انہوں نے جو جس دلائل سے بات کی، اب وہ مجھے پہلے اس سے پہلے ان سے انٹریکشن نہیں تھا، نہ کبھی ان کو سنا تھا، نہ کیونکہ یہ KPK کے لیڈر ہیں اور وہاں سے یہ الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں، تو کبھی ویسے تقریریں سننے کا موقع نہیں ملا. مگر اس دن مجھے یہ پتہ چلا یہ MA لاجک میں انہوں نے MA کیا ہو. لاجک میں ایک تو ہوتا ہے نا فلسفے میں کیا ہو، لاجک یہ اس کا ایک سبجیکٹ ہے لاجک، ویری لاجیکل. تو ان میں کنونس کرنے کی پاور بہت تیز ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا یہاں پہ میں جو میٹنگ ہوئی کہ ماچس کی ڈبی اگر اس کی قیمت نہیں بڑھی نا، اس کے پیچھے فلسفی ہے، ایک پالیسی ہے کہ ہم نے درخت بھی اتنے اگائے، ہم نے لیبر بھی اتنی پیدا کی، تو ماچس کی ڈبی اتنے کی اتری، اس وقت 4 آنے یا 8 آنے کی تھی یا 1 روپے کی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی اس پہ اگر آپ پروڈکشن زیادہ کریں گے تو پرائسز نہیں بڑھیں گے. یہ ان کا لاجک تھا اس وقت اور بڑا کنوینسنگ تھا. تو مولانا نے یہ کہا جی 19 نومبر تک ان کو اجلت ہے، 19 نومبر سے پہلے سارے کام کرنے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وہ مولانا صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور کسی وقت بتائیں گے وہ. تو یہ لیکن مولانا صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پہ دباؤ بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے. یہ کس طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ کیا دباؤ ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب نے تو حکومت میں بھی رہے نا، جو کیا تھا MMA اور اس کا نام بھی سب کو پتا تھا کہ جی کیا مجلس عمل، وہ تو ہر دیکھنے کا نام تھا نا، اصل نام تو اس کا کچھ اور تھا. اور وہ پتہ ہے ان کو پتہ ہے دباؤ کیا ہوتا ہے اور کون لوگ ڈالتے ہیں دباؤ، وہ بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان پہ وہ دباؤ تو ہے، وہ فیل کرے، باقیوں پہ وہ دباؤ نہیں آتا تو ان پہ آ جاتا ہے. اور اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی کہا ہے کہ یہ ججوں کے کیس پہ ہم تو پہلے ہی بھگت چکے ہیں، اور انہوں نے وہ ریفرنس دیا جس میں شہباز شریف صاحب کسی جج کو کہہ رہے تھے کہ بے نظیر کو یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اور وہ بعد میں کیسٹیں منظر عام پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ چیزیں پہلے بھگت چکے ہیں اور اب آپ یہ لا رہے ہیں، یہ تو روٹین کا ہے. یاد ماضی بھی ایک عذاب ہے نا. دیکھیں جی اب ہر چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے، کوئی بھول نہیں سکتا کسی چیز کو، نہ بھولنے دیتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے کہا تھا اور آپ یہ بتائیں. اب وہ آپ شہباز شریف کی دیکھ لیں، وہ جو کہتے تھے میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور وہ سارے ہر 15 دن بعد وہ چل جاتی ہے، پھر پیٹ چاک کر معافی مانگ لی. انہوں نے کہا یار میں نے غلط کہہ دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، جانے دے. لوگ پھر چلا دیتے ہیں. اصل میں بات کبھی کبھی کی جاتی ہے مسئلتاً کہ چلیں یار اس وقت کو جو ہے نا مسئلتاً ٹال لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات درست ہے، میڈیا کا دور ہے اور آپ کی کئی ہوئی بات اس وقت تو مسئلہ تو ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. دیکھیں بات کر لینا بڑا آسان کام ہے، مگر جو سیانے لوگ یہ ہیں کہتے ہیں الفاظ آپ کے منہ سے نکل گئے تو وہ پرائے ہو گئے، پھر وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ تو ایک پبلک ایسٹ بن گیا. پھر وہ پھر کوئی بھی دہرا سکتا ہے. بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، تول لیں، پھر آپ بات کریں. یہ نہ ہو کہ پھر وقت ہی گزر جائے اس بات کرنے کا. تو ضروری نہیں ہر بات کی جائے. بہت سارے ایسے راز ہوں گے کائنات میں بھی، دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، جو ہمیں نہیں پتا آج تک، جو ابھی بھی راز ہی ابھی بھی راز ہے. اور وہ جن لوگوں نے وہ اپنے سینے میں بند کیے انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیے ہوں گے. تو کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے ہر چیز. میں قائد اعظم کو 1 سال ملا تھا پاکستان بنانے کے بعد، تو بہت ساری انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ یار مجھے TB ہے، وہ بھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی. اگر گاندھی کو اور نہرو کو یہ پتہ چل جاتا کہ قائد کو جو ہے وہ TB ہے تو پاکستان کو 1 سال تو لنگر آن کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ان کے لیے. بالکل آسان تھا. انہوں نے وہ بھی چھپا کے رکھا کہ یار یہ نہ پتہ چل جائے ان کو کہ میری لائف شاید کم ہے. تو یہ راز ہی رہا اور بعد میں ہمیں پتہ چلا جی یہ ہوا تھا. اور انہوں نے تو کمال کی. کئی راز چھپا لینے ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور آپ جتنا کم بولتے ہیں اتنے آپ کی لگتا ہے بردباری زیادہ ہے کہ آپ زیادہ سلجھے ہوئے ہیں. تو ہمارے سیاستدان بولتے پہلے ہیں اور سوچتے بعد میں سوچتے. اور ایک اور جو خبر ہے کہ بزدار صاحب بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں.
وہ خیریت سے گئے. عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا ਭਾਜੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਲਾਏ ਹੋ. وہی نا مطلب ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜਿਆ. ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਈ ਸੀ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣਗੇ, ہاں ਤੁਹਾਡੀ شکل دیکھ کے نہیں آنے. نہیں لیکن خان صاحب نے جو مشترکہ اجلاس کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ ان کے روایتی انداز کے بالکل عین مطابق ہے. وہ کہتے ہیں اسپورٹس مین جب بھی گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے تو جیت کے لیے وہ بالکل تیار رہتا ہے, اس کے ذہن میں شکست نہیں ہوتی ہے. تو یہ بلکہ یہ سوال اوپر سے آیا, آپ نے سنا یہ سوال جی 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 ٹی وی پہ, وہ نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے, اوپر سے کسی نے سوال کر دیا, تو انہوں نے رک کے اوپر منہ اٹھا کے اس کو ٹکا کے جواب دیا کہ obviously کوئی بھی اسپورٹس مین اگر میدان میں اترے گا تو جیتنے کے لیے اترے گا, ہارنے کے لیے تو کوئی نہیں اترتا. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تو میٹر کرتا تو وہ کہتے ہیں وہ میرا ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, اور میں اسی طریقے سے. چلیں لیٹس سی کہ یہ تو آج پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا. بزدار صاحب نے وہاں پہ ایک میٹنگ میں پریزنٹیشنیں دی ہیں, ٹھیک ہے کہ جی میں پنجاب میں یہ کر رہا ہوں. جو آپ نے 2 پروگرام پہلے کہا تھا جی ساؤتھ میں پیسے لگ رہے ہیں سارے, انہوں نے اب بتایا کہ میں جیلم میں بھی لگا رہا ہوں, جیلم لیلا روڈ پہ اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں. تو مجھے صرف یہ نہ سمجھے میں ساؤتھ پنجاب کا ہوں, میں نارتھ پنجاب کا ہوں. بڑی جلدی اس کی کلیریفیکیشن آ گئی. ویسے آپ کو اس کا مطلب سنا جا رہا ہے, اور ویسے بھی آپ کے ہمسائے ہیں, ہم سے باغ کے دوسری طرف سی ایم ہاؤس ہے, اور آپ ادھر بیٹھتے ہیں, اور وہ آپ کی پروگرام سن کے تو پھر وہ اس کی غور کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں ہمارا فورم جو ہے یہ لاہور چیمبر آف کامرس کا. ویسے بھی آپ کو جو آپ نے کل کے پروگرام کے, ہم ان کے جو پازیٹیو انیشیٹو ہے ڈیفینیٹلی ان کو کریں گے, بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے تو ہمارے چاہے وہ بارڈر پہ کھڑی ہماری سپاہ ہے, چاہے جو اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں, جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, جو پاکستان کے فائدے میں, جیسے کبھی ہم یہ چیمبر سے یہ چیز سیکھتے ہیں, یہ ہماری جو ٹریڈ پالیٹکس ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے جو میوچل انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ. پاکستان ہم سب کا میوچل انٹرسٹ ہے, اس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں, اور جو بھی جہاں کہیں بھی پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں ہم اس کی بات کریں گے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ پہلے لوگوں کو احساس نہیں تھا, جب ہم نے پالیٹکس شروع کی 95 میں, تو ہم کو کرٹیسزم کرتے تھے نا, تو لوگ کہتے تھے آپ چیمبر پہ کرٹیسزم کرتے. میں نے کہا نہیں, یہ فرق آپ نکال لیں کہ چیمبر میں جو اقتدار والے لوگ ہیں وہ فرق ہے, چیمبر تو اپنی جگہ قائم ہے نا. چیمبر سے ہمیں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے, پالیسی پہ تو ہمیں تو گاڑی پہ اختلاف نہیں, ڈرائیور پہ اختلاف. ڈرائیور اگر اچھی گاڑی چلائے گا تو وہ بھی گاڑی بھی اچھی ہے. تو یہی کہ اسی طرح کی اب پنجاب گورنمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں, حکومت سے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حکومت اور ادارہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. حکومت آنی جانی چیز ہے, وہ پنجاب تو وہیں پہ کھڑا ہے, وہیں پہ پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے. ریاست جو ہے وہ تو ہے, ریاست تو ہے, وہ تو ہے. حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے, ریاست سے نہیں ہو ریاست سکتا. سے بالکل نہیں ہو سکتا. ریاست سے تو ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل یہ ریاست حاصل کی ہے, اس سے ہم کیسے اختلاف کر سکتے ہیں. بہرحال جی, ہمارا اب اگلا جو سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے رانا شمیم صاحب کا اور جو ثاقب نثار صاحب کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک فرام دا بریک. یو آر لسننگ FM 98.6 اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ صاحب کا صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب موجود ہیں, اور ہماری بات ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے جناب ثاقب نثار صاحب کا, جس کے اوپر کل بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اب کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف ثبوت لے آئیں تو کارروائی ہو جائے گی. تو سب کو مدعو کر لیا, طلب کر لیا. ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کوئی نظر نہیں آتے. نہیں, انہوں نے جو نوٹس دیے اس پہ اخبار والے سارے آ گئے, رانا شمیم صاحب بھی نہیں آئے. اچھا, جیسے میں نے کل بتایا تھا ان کے بھائی فوت ہوئے ہیں, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ان کی افسوس کے لیے. تو ثاقب نثار صاحب کو تو بلایا نہیں گیا ابھی. اچھا, ان کو بعد میں بلایا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا جی ان کو تو 7 دن کا ٹائم دیا کہ آپ ریٹرن جواب دیں. ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے چھاپ دیا ہے اس کا ریٹرن نوٹس کا جواب, نوٹس دے دیا, ریٹرن جواب دے کے کیا ہو. اب مین جو کریکٹر ہے وہ رانا شمیم صاحب کا ہے کہ انہوں نے جو بیان حلفی لندن میں دیا ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ یہ بیان حلفی لیا گیا ہے اور میاں صاحب کے بیٹے اس میں شامل ہیں, میاں نواز شریف کے, انہوں نے یہ سارا کام دکھایا. تو
اب کورٹ کا یہ ہے کہ جس کے ثبوت کیا ہے، ثبوت تو اس کو کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں 2 بندے تھے جن کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی. ایک کہا جاتا ہے جی ثاقب علی صاحب آرڈر دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور رانا صاحب سن رہے تھے اور انہوں نے اسی چیز کو لکھ کے بیان حلفی میں دے دیا. اب یہ کوئی عام شہری نہیں ہے، رانا شمیم صاحب عام شہری نہیں ہے. چیف جج رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے، اٹس لائک چیف جسٹس. ٹھیک ہے، وہاں پہ سب سے بڑے جو جج ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہی ہوتے ہیں. ان کی انڈرٹیکنگ ہی میں سمجھتا ہوں اس لیول کی ہے کہ اس پہ کوئی کوشچن نہیں کرنا چاہیے. اس سے صرف جس پہ الزام لگا اس کو کہنا چاہیے آپ اپنا جواب دے دیں کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کیس کو لاجیکلی اس کے انجام تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ نہیں پہنچے گا تو پھر عدلیہ پہ کوشچن مارک رہیں گے. اب سم ہاؤ عدلیہ پہ کوشچن مارک شروع سے رہا ہے. عدلیہ نے اکوموڈیٹ کیا ہے، پولیٹیشینز کو بھی کیا ہے، اور بھی قوتیں جو ہیں ان کو کیا ہے، مگر نظریہ ضرورت کیا تھا، کبھی نظریہ ضرورت آ جاتا تھا، کبھی کچھ اور پالیسیز آ جاتی تھی، کبھی اب بعد میں پھر مان بھی گئے. جیسے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، بعد میں مان بھی گئی جوڈیشل کلنگ ہے. ہم اس پہ اپنے کوئی انپٹ رائے نہیں دے رہے. یہ جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے کہا بعد میں وہ سامنے آ گیا نا. اور اب یہی خود ہی کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب، ہم نے نہیں کچھ کھلوایا ان سے. انہوں نے خود ہی کہا کہ جی یہ ہوا تھا وہاں پہ، میں نے یہ جاتے جاتے یہ بیٹھے یہ بات سنی تھی. اس وقت رانا شمیم صاحب بڑے قریبی دوست ہوں گے ثاقب نثار کے، جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے تو قریبی ہوں گے. کوئی اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ مخالف بندہ بیٹھا ہو تو اس کے سامنے یہ بات کر دے. تو قریبی ہوں گے جو بات ہوئی ہوگی. تو اب اس کیس کو منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. لیکن اب یہ نہیں دیکھتے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں. اگر وہ گلٹی ہیں مثال کے طور پہ ثاقب نثار صاحب، تو پھر میاں صاحب کو تو کلین چٹ مل گئی اور پھر وہ دوبارہ وہ پرانا سٹیٹس بحال ہوگا. دیکھیں ایک چیز پہلے کلیئر کریں کہ ایک بندہ ووٹ سے آیا ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ نکال سکتی. یہ تو بڑی بات. اس کے ایکٹ کے اوپر تو جیسے پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا ہے وہ ہٹا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اسے کوئی کام غلط کیا ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر ووٹ جو ہے نا وہ تقدس اس کا بڑا ہے ایک کورٹ سے. کورٹ الیکٹڈ نہیں ہے، ووٹ الیکٹڈ الیکٹورل کالج ہے. آپ نے ایک شخص کو عدالت سے ریجیکٹ کر دیا، وہ دوبارہ ووٹ لے کے آ جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سپریم پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، وہ عوام کے پاس. جو اصل طاقت تو عوام طاقت کا. ہم بات کریں جمہوریت کی، جمہوریت میں سب سے پاورفل جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے جسے ووٹ ڈالنا، اور جب وہ اس کے ووٹ کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک پاور بن جاتی ہے، وہ کسی بھی کورٹ سے بڑی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی فلانے بلڈنگ گرا دو، لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کیے، کوئی یہ وہ نہیں، انہوں نے سیدھا پارلیمنٹ میں گئے ہیں. سندھ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے بل پاس کروا دیں گے کہ جو انلیگل ہے اس کو لیگلائز کر دیں، وچ از رائٹ. کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اس کو کر لیں، اگر پارلیمنٹ اجازت دیتی ہے تو وائی ناٹ، اگر نہیں اجازت دیتی تو نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب ہے کورٹ کے اوپر ہو گئی نا پارلیمنٹ، کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا قانون نیا پاس کر سکتی ہے جو پیچھے رہ گئے. اگر 29 بل لائے جا رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے نا، کوئی وجہ، کچھ لکونڈے رہ گئے ہیں نا. جیسے کہ ایک ریسنٹلی 2-3 سال پہلے سامنے آئی بات، ایک شخص الیکٹ ہو گیا، وہ حلف نہیں اٹھاتا تو کتنے دیر وہ سیٹ خالی رہے گی؟ آئین چوپ ہے اس میں. یہ ویسے حالانکہ غلط ہے، نہیں غلط صحیح کی بات ہی ہو رہی. آئین کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، بے شک وہ یو کے کا ہو، بے شک وہ یو ایس اے کا ہو، اس میں لکونے رہ جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئین ایک 2-10 بندوں کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا. صحیح ہے، یہ تو اس میں چیزیں کمی رہیں گی. کیوں ہم اس میں ہوتا ہے جی اور قانون سازی کر لیں، اور قانون سازی کر لیں، بہتری تاکہ ہوتی ہے بہتری. اب آپ اگر یو کے کا دیکھیں آئین کی ہسٹری کئی 100 سال کی ہے، انہوں نے کتنی امپرومنٹ کی ہے، وربل ہے سارا.
اور سمپل میجورٹی پہ کرتے ہیں. اس پہ کرتے. اگر آپ یو ایس اے کا دیکھیں، پہلا آئین کچھ تھا، آج کچھ آئین ہے. پہلے آئین میں تو عورت کو ووٹ کا حق بھی نہیں تھا، کالوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا. آج وہ ہے. آج وہاں پہ کالا پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے، عورت بھی پریزیڈنٹ بن سکتی ہے. آلدو نہیں بن سکی آج تک، ہمارے آئین میں تو بن گئی. تو یہ آئین کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، نہ سمجھنا چاہیے. اس پہ آپ امینڈمنٹ کرتے رہے، اس کو امپروو کرتے رہے، انشاءاللہ کسی شے پہ آ جائے گا. لیکن اس کے اوپر فی الفور جو ہے، جو اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیت کے آئے، 2-3 سال حلف نہ لیا، تو اس حلقے کی عوام کے ساتھ تو زیادتی بہرحال ہو گئی نا. دیکھیں جی، اس سے بڑی میں بات کرتا ہوں، بہت سارے ممالک میں ایم این اے کو واپس بلانے کا طریقہ بھی ہے. اچھا. آپ نے الیکٹ کیا، وہ چلا گیا اسلام آباد، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. وہاں پہ وہ اپنے ٹی اے ڈی اے لے جا، جو ہوتا ہے اکثر ایسی. آپ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کو واپس بلا لیں کہ بھائی مجھے یہ وارہ نہیں کھاتا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. مہذب معاشروں میں آج یہ قانون ہے، ہم نے نہیں بنایا ہوا. اچھا. ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ 10% لوگ اگر لکھ کے دے دیتے ہیں تو دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اس ہلکے پہ، کوئی عرض نہیں. لیکن یہاں پہ تو جو پولیٹیکل امیچورٹی اکثر دیکھی جاتی ہے وہ ہمارے ووٹر کے اندر بھی ہے. تو یہ تو پھر آئے دن کا یہ تماشا ہی بنا رہے کرے. تو بنا رہے جی، 10% کو 20 کر لیں، 20 کو 30 کر لیں، بڑھائی جا سکتی، پرسنٹیج بڑھا سکتے ہیں. اس میں پرسنٹیج آپ بڑھا سکتے ہیں تو اس پہ کر سکتے. تو یہ قانونی جو ہمارے جو انصاف کے جو تقاضے ہیں، یہ اکثر ہم دیکھتے پورے نہیں ہوتے. ہماری مطلب یہ جوڈیشری اور یہ سسٹم میں کیا ایسی خرابی؟ دیکھیے 2-3 سسٹم ہی ہیں دنیا میں جوڈیشری کے یا انصاف کے. ایک تو اسلامک سسٹم ہے، قاضی بیٹھا ہوا ہے محلے میں، وہ فیصلے کر ہی جا رہا ہے. دوسرا برٹش سسٹم ہے کہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کورٹ کا، اور ان کے قانون کا جو سب سے بیسک ہے کہ 100 گناہ گار چھوٹ جائیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ برٹش لا. ٹھیک ہے. اس لیے 100 چھوٹ جاتے ہیں، اور بلکہ 100 کے زیادہ اور بھی مسئلے بن جاتے ہیں. اب یہ وہاں پہ ٹھیک ہے، برٹش یو کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ جھوٹ کسی نے نہیں بولنا. یہاں پہ ہمارے جھوٹ کے بار لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک سسٹم سب سے بہتر ہے. ایک کو سزا دیں، 900 کو کان ہو جائیں گے کہ یار اے کام نہ کرنا، ہاتھ کاٹ دیں. اور وہ یہاں کے پھر ایک سسٹم ہے کہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، جج بھی الیکٹڈ ہوتے ہیں، ایس ایچ او بھی الیکٹڈ ہوتا ہے. وہ بھی امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں وہ قانون بھی نافذ ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، پہلے تو سب سے بات ہے کہ ہمیں چھوٹا کرائم اور بڑے کرائم کو علیحدہ کرنا پڑے گا، یا کرائم اور سول جو ہے اس کو علیحدہ کرنا پڑے گا. جیسے تھے 3-4 سال پہلے جو ہائی کورٹ کے جج تھے یہاں پہ، شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے لاہور چیمبر کے ساتھ مل کے لاہور چیمبر میں یہ کورٹ بنا دی تھی. ٹھیک ہے. کہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یا فائنینشیل ایشو ہیں جس میں کوئی سزائیں نہیں ہونی، انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ سنیں، ہم آپ کو یہاں پہ بھیج دیں. اور اس کے فیصلے 2-3 دن میں ہو جاتے تھے، اور آج بھی پتہ نہیں آ رہے ہیں کیس کے نہیں آ رہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو یہ جج فیل کرے کہ جی میرے پاس کیس بڑے ہیں، میری پاور بڑی ہے، اور دوسرا یہ فیل کرے کہ یار میرے پاس کیس زیادہ ہیں، میں نے ان کو نپٹانا ہے، اور میں نے اپنے ساتھ ساتھی اور ملانے ہیں. ہائی کورٹ کے جج تو ہیں ان کے پاس، سب کچھ ہے. انہوں نے ایک ایسا فورم ڈھونڈ دیا لاہور چیمبر جس میں انٹرنیشنل آربیٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس 5, 7, 8 آربیٹریٹر ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں. ان کے پاس کیس آ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سنتے ہیں، میوچلی فیصلہ کر دیتے ہیں، اور دونوں پارٹیز اس پہ ایگری کرتی ہیں کہ ہم نے یہ مان لیا. اب ان کے لیے بڑی کلیئر آپشن ہے کہ جی میں کورٹ میں جا کے 6 مہینے لگاؤں، 5 سال لگاؤں، یا یہاں پہ بیٹھ کے 6 دن میں فیصلہ کرا لوں. تو پنچایت جو تھی ہمارے سوسائٹی میں وہ بھی بڑی افیکٹو تھی، مگر اب پنچایت بھی جو ایسے ایسے فیصلے کر دیتی ہے جو پاکستان کے آئین کے مخالف ہے. امبیرسمنٹ کا باعث بنتے. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ جب انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں گے تو پھر سوسائٹی میں معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ، ان کی جو تعلیمات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک مشہور و معروف جو ان کا انصاف ہے، اس ساری چیز کو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر لانا چاہیے، اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے.
اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، کیونکہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ اگر ویسٹ کے اندر یہ سوچ ہے کہ چاہے 100 گنہگار ہیں چلیں ان کا تو کیس چلے گا اور دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس چیز کو بالکل مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس بڑے اچھے نوٹ کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسٹے ٹیون ود us۔ ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6، آپ کا اپنا لاہور چیمبر سے ریڈیو چینل ہے جس کو آپ اس وقت لائیو سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب۔ میاں صاحب یہ اب بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے سوسائٹی کی، جب ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑی اچھی ایک مثال کل دیکھنے کو ملی ہے، ہمارے سینئر سیاستدان چودھری شجاع صاحب ہاسپٹل میں ہیں، ان کی عیادت کے لیے حمزہ شہباز صاحب پہنچے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، مریم نواز نے فون کر کے بھی عیادت کی ہے۔ تو یہ اچھا پرائم منسٹر صاحب نے ان کے بیٹے سے فون پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے، تو یہ اچھی پازیٹیو سائن ہے کہ، اور ویسے بھی چودھری شجاع صاحب ایک نان ڈسپیوٹڈ سے لیڈر ہیں اور ہمیشہ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں۔ بڑا ایک اچھا ان کا کردار رہا ہے سیاست میں، اور بڑے منجے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین۔ اور ہم واپس دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک ایکٹیو پولیٹیشین کے طور پر۔ جو اور پرویز الہی صاحب کی جوڑی ہے یہ بڑی سدا بہار جوڑی ہے۔ اچھا، میں جب ان سے نہیں ملا ہوا تھا تو میں سمجھتا تھا کوئی 8-10 سال کا ایج میں فرق ہے، تو چودھری شجاع صاحب کا فون آیا ایک دفعہ مجھے، میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا، تو ارتھ کوئک آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا سے کچھ گرانٹ آئی ہے، تو انہوں نے ایک شرط دی ہے کہ جی یہ گرانٹ چودھری شجاع صاحب وصول کریں گے، لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوگا اور لاہور کا میئر ہوگا، اس وقت میاں عامر صاحب تھے، تو تینوں نے چلنا ہے اکٹھے، ہم نے تو جا کے ریسیو کیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے، تو انہوں نے کہا کتنے بجے آؤ گے میری طرف؟ میں کہا سر میں تو آتا ہی رہتا ہوں، آتا رہوں گا، آپ بھی ایک دفعہ آئیں ہماری طرف۔ تو انہوں نے کہا کہاں آنا ہے؟ میں نے کہا چیمبر آ جائیں آپ، یہاں پہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ اس وقت وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ وہ بنے بھی ہیں پرائم منسٹر، اس پہ بات، وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو اپنا ٹائم پتا تھا میں نے کتنی دیر رہنا، 3 مہینے رہے تھے پرائم منسٹر، اور 90 دن ان کو پتا تھا۔ نگران حکومت کے طور پہ نہیں، نگران نہیں تھے، یہ پکے پرائم منسٹر تھے۔ اچھا، وہ یہ ہوا کہ ان سے پہلے پرائم منسٹر تھے سندھ سے، سومرو صاحب تھے میرے حال میں، یا وہ اب ان کو شوکت عزیز کو لانا تھا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اور شوکت عزیز کو الیکشن لڑنا پڑنا تھا نیشنل اسمبلی کا، کیونکہ اس وقت سینیٹر تھے وہ، تو اس دوران ان کو لایا گیا پرائم منسٹر کہ ان کو الیکشن لڑوائیں، اٹک سے الیکشن لڑوایا گیا شوکت عزیز کو، پھر ان کو پرائم منسٹر لایا گیا۔ تو میں نے کہا جی آپ آئیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤں گا میں۔ تو تھا وہ سنڈے والا دن، اچھا، بعد میں ان کا فون ہے یار وہ تو سنڈے ہے، میں نے کہا سر آپ کے لیے ہم چیمبر کھول دیں گے سنڈے کو، آپ آئیں۔ پھر وہ آئے اپنی گاڑی میں، انہوں نے بٹھایا مجھے، میاں عامر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، تو ہم تینوں جنہوں نے گرانٹ وصول کرنی تھی ایک ہی گاڑی میں ہم نے سفر کیا، اور بڑا خوش مزاج بھی ہیں اور جھکتے شکتے بھی کراتے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا جی یہ پرویز الہی صاحب اور آپ کا کتنا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، کٹھے پڑے ہوئے لندن سے۔ ویری گڈ۔ میں نے کہا سر مجھے تو بالکل ہی نہیں احساس کہ جی آپ ایک ہی ایج کے ہیں، لگتا ہے اور لندن والا تو ویسے ہی یقین نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی شاید نئی بات ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا یہ پرسنل ایک چیز ہوتی ہے، میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں لندن سے پڑھا ہوں، اور نہ کہ کسی کو پرویز الہی کو پتا، ہم دونوں لندن میں بھی کلاس فیلو ہی تھے۔ تو اب یہ صحت کی وجہ سے وہ زیادہ ایج کے لگتے ہیں، یا ان کی صحت اس زمانے بھی وہ ان کی ایج تھوڑی سی صحت ڈاؤن تھی، ادروائز وہ سیم ایج اور وہ کلاس سیم ایج، چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور ایک دوسرے کے وہ بھی ہیں، ان کی بہن ان کے گھر ہے اور ان کی بہن ان کے گھر بھی ہے، زبردست۔ چلیں جی، اب اگلا جو ہمارے ایک جو ہے جی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ کی طرح پھر ایک خوشائند بات کی ہے، انہوں نے کہا جی بیڈ فیز جو ہے وہ گزرنے والا ہے، اچھا وقت آنے والا ہے، اور وہ کیا جادو ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سردیوں کے ساتھ بیڈ فیز ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ اگلی حکومت میں
ختم ہوگا. مطلب سردیاں آتے ہی بیڈ فیس ختم ہو جائے گا یا سردیاں جاتے ہی؟ یہ دیکھیں نا یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے. یعنی کہ اب سردیاں جانے کا انتظار کریں. گرمیوں میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سردیاں آئیں تو گرمی تو جان چھٹے. ہوں تسی سانو ایک نویں ٹرک دی بدی پیچھے لا رہے ہو کہ سردیاں جائیں. میں نہیں لایا نہیں دیکھیں سردیوں کو تو انجوائے کرنے دیں. اب ان کے پاس اس کا ان کے پاس کیا لاجک ہے کہ سردیوں میں گیس تو مہنگی ہو گئی. اچھا. اور اب سی این جی بھی اسٹیشن والوں نے 10 روپے کلو بڑھا دی ہے اور اس میں خرچے بھی بڑھیں گے. اور تو میں سمجھتا ہوں اگر ایئر کنڈیشن والی کلاس دیکھیں ان کے گرمیوں میں خرچے بڑھتے ہیں, اے سی چلنے شروع ہو جاتے ہیں, تو گرمیوں میں ہماری فصلیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بھی وہ ایک خوش آئند ایک چیز ملتی ہے. ہر پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تو میں نے آپ کو بات سنا دی ہے کہ انہوں نے یہ تھوڑا جو اور صبر کر لو. یہ دیکھیں اور ساتھ یہ آواز یہ بھی تو لگا دیتے ہیں نا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن تیل مہنگا ہو جائے گا. یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی کہا. مطلب یہ کس طرح کی تھپکی ہے, یہ کس طرح کی تسلی ہے کہ اوپر سے ماریں گے بھی اور آپ کی امداد بھی ہم بھی پھینکیں گے. وہ کہتے ہیں جی یہ 2-4 اوور اوکھے ہیں یہ کھیل لیں, اس کے بعد عبدالقادر کے اوور آ جائیں گے تو آپ پھر چوکے چھکے. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ خود ہی اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرتی عوام کے حق میں, تب تک یہ اس طرح صبر ہی کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ایک خبر ہے جی چائنا ورسز یو ایس اے کی. یہ دونوں کی جو ان کے پرائم ہیں جی پریزیڈنٹ وہاں پہ اور دونوں کے پریزیڈنٹ شی بھی اور جو بائیڈن بھی, انہوں نے اپنا زوم پہ میٹنگ کی ویڈیو لنک پہ اور انہوں نے ڈسکس کیے ہیں خطے کے حالات بھی اور گلے شکوے بھی ہوئے ہیں, پیار محبت بھی ہوئی ہے. وہ افغانستان کو روتے رہے ہیں جو بائیڈن ہے اور ان کے مقابلے میں انہوں نے تائیوان کا کیس پیش کر دیا. جو چائنیز ہیں ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, بڑی دیر بعد وہ جا کے اس پوسٹ پہ پہنچتے ہیں. اس سے پہلے ان کے پاس ہر فائل تیار ہوتی ہے, جون سا بٹن دبانا ہو انہوں نے کھول لینا ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے پوری, اس میں یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو شی ہیں ان کو کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے کہ اتنے سال کے لیے آپ رہیں گے, یہ دوبارہ الیکٹ ہوتے جائیں گے. اچھا. ان کو ٹائم لیمٹ ان کی جو کونسل ہے انہوں نے کہا جی آپ جتنی دیر تک کھیلنا چاہتے ہیں آپ کھیل لیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ کھیل. تو یہ ان کے وہ پریزیڈنٹ ہے جو لمبی اننگ بھی کھیلیں گے اگر صحت ان کی اجازت دیتی رہی, تو وہ تیاری بھی ان کی پوری ہے اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا, وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ یو ایس اے سے ٹیک اپ کرنا کوئی آسان کام نہیں, انہوں نے وہ بھی کیا بے شک. لیکن یہ جو بائیڈن ہیں ان کی کیا اس وقت امریکہ میں جو پوزیشن ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بائیڈن جو ہے نا ان کی ایج سب سے ایجڈ پریزیڈنٹ ہیں اور بہت ساری آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی, وہ ہاتھ ایسے ہی آگے کر دیتے, آگے بدائی کو نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ان کی الوژن میں ہوتی ہے. آپ اس ایج کے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ ایشو ہوتے ہیں, وہ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں, ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے, تو ان میں اس قسم کے ایشوز ہیں. مگر وہ بیسیکلی تو سارا پینٹاگون نے چلانا ہے ان کو, وہ ان کو جو بریف کرتے ہیں اس طریقے سے. لیکن ایک اچھی انہوں نے بہرحال مثال دی ہے یہاں پہ, جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کا جو ذکر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو 60 سال کے بعد بندہ جو ہے نا سمجھتا میں اب فارغ ہو گیا ہوں, لیکن اس ایج میں لائک 78 میرا حال ہے, بڑی ایج ہے ان کی, تو بندہ کارآمد ہو سکتا ہے. ہاں جی کارآمد ہے, یہ جو کارآمد ہے یہ کہ آپ اس کو پریزیڈنٹ بنا کے بٹھایا ہوا تو ایک لمبی اننگز کھیلی جا سکتی ہے. تو چلیں یہ ایک انٹرنیشنل نیوز تھی. اب اس کے اوپر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اکثر سوالات آتے ہیں اس میں جو بات کی جاتی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے جو بچے ہیں اور ان کا جو آگے کا جو پلان ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا دوبارہ میرا خیال ہے کہ ڈسکس کریں. اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو لاہور چیمبر سے ٹرینڈ کروانے کے لیے فار بزنس پرپز, وہ ہمیں اپنا ایک نوٹ کروا دیں, بچے کی نام نوٹ کروا دیں, فون نمبر نوٹ کروا دیں. ہم جو نیکسٹ آنے والا پروگرام ہوگا ان کو آفر کرتے جائیں گے, جس کو جس پروگرام میں آنا ہوگا وہ آ جائے. اور اس کی سرٹن ایک فیس ہوگی, اوبیسلی وہ یونیورسٹیوں کے برابر تو فیس نہیں ہوگی, ہمارا بڑا سبسڈائز ایسا ہوتا ہے, نو پروفٹ نو. اور یہ بھی ہم بتاتے چلے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پروفٹ بنا کے گھر لے جائے. ہم سیکشن 42 کے مطابق رجسٹر ہوتے ہیں,
ہم پروفٹ بنا تو سکتے ہیں مگر گھر نہیں لے کے جا سکتے, وہ یہیں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو ایسے اداروں کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اور ہمارے کورسز بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل اور لوکل دونوں جو اس میں مکسچر ہوتا ہے. لینگویج کلاسز بھی ہم کراتے ہیں, اس کے بعد ہاؤ ٹو ڈو یور بزنس وہ بھی کرواتے ہیں, اور پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو کل کا ہم نے دیا تھا جو گروپ میں شیئرنگ اس کی کافی ہوئی ہے, بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا پروگرام کا. وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی کہ کیا آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں یا نوکری دینا چاہتے ہیں. بالکل وہ دوستوں کی اس کے اوپر بھی فیڈ بیک تھی کہ اس بات کو مزید جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں, اور ہمیں یہ سمجھائیں کہ کاروبار کرنا کیوں ضروری ہے اور کیوں بزنس مین کے بچے کو بزنس مین ہی بننا چاہیے. اس پہ میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اور روشنی ڈالیں. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب آپ نوکری کرتے ہیں نا تو اپنے باس کو اپنا دشمن سمجھنے شروع کر دیتے, اس سے آپ کو روک ٹوک تو کرنی ہے. اچھا, کہ یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اور یہ کرو اور وہ کرو, اور وہ کئی دفعہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کام کرو وہ آپ کے ٹیمپرامنٹ کا نہیں ہوتا. تو ہم ہاں ایک دشمنی کھڑی کر لیتے, یار میرا باس بڑا سخت ہے, خسوٹ خلوٹ کیا پتہ نہیں کیا لفظ ہے وہ ہم کہنا شروع کر نہیں, وہ ایک ہے لفظ ابھی ذہن میں آ جاتا ہے, لوٹ خسوٹ تو کھوسٹ ٹائپ ہے کہ وہ سریل ہے, ٹھیک ہے, تو ہم روڈ ہے. تو ہم یہ کہنے کی بجائے ہم جاب کرنی کریں, 6-8 مہینے جاب کریں, سیکھیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آگے سیکھ لو یار مجھ سے, کوئی ایشو نہیں ہے, اور آپ جا کے کام شروع کر دو. اور اس میں سلیکشن آف بزنس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ جس میں ہے وہ کریں. ٹھیک ہے, قطر وہ کام نہ کریں یار وہ فلانا کر رہا ہے تو بڑے پیسے کما رہا ہے, وہ بالکل ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کا اپنی انٹرسٹ ہے کہ یہ مجھے اچھی چیز لگتی ہے, اس میں میرا انٹرسٹ ہے, اپنا ذہن مطمئن ہوتا ذہن مطمئن ہو, سیٹسفیکشن ہو, وہ کام کریں. اور اس کے لیے پھر آپ وہ سلیکشن آف دی ٹریڈ ہو گئی آپ کی. اس کے بعد پھر دیکھیں کہاں پہ میں اچھی ٹریننگ حاصل کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو ٹرینڈ کر دیں گے, اگر نہیں مل رہے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروا دیں گے, آپ کی ٹریننگ کروا دیں گے, اس کے بعد آپ اپنا بزنس شروع کر دیں. یہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے, اور کاروبار کیسے کرنا ہے اس چیز کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ اکثر ہم لوگوں کی جو ڈسکشن ہے نا اس کے اوپر یہی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ہم بڑے ویل اسٹیبلشڈ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو ٹریڈرز ہیں ہمارے, جو کاروبار کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, تو ہم انہیں سے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے سامعین میں اور ہمارے جو لسنرز ہیں, ہمارے ویورز ہیں, اس کے اندر جاب بھی کرتے ہیں لوگ, اس کے اندر عام طبقہ بھی شامل ہے, بالکل سب لوگوں کا پروگرام ہے. تو سب لوگ جو ہے نا اپنا ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں, اور کام کرنا جو ہے نا وہ سب کی خواہش ہے, کاروبار کرنا, اور اس میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ دیر از نو شارٹ کٹ. کچھ لوگ بچے جو آتے ہیں میرے پاس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مجھے بتا دے منطق کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. کوئی ہو ہی نہیں سکتا, بھول جائیں آپ. 10 سال آپ کو کم از کم چاہیے ٹرن اراؤنڈ کے لیے. ملینئر ایک اس میں پروگرام ہمارے بھٹی صاحب بھی کرتے ہیں, منیر بھٹی صاحب, وہ کہتے ہیں 10 سال آپ اپنی زندگی کے مجھے دے دیں, آپ اگر ملینئر نہ بنے تو میں دیندار ہوں. تو وہ تو مسئلہ ہی اس کے لیے 10 سال آپ کو دینے پڑے, اور 10 سال میٹر کرتا ہے. 10 سال میٹر کرتا ہے, اور 10 سال میں ہی بنے گے. اسے پہلے اگر کوشش کرے تو وہ نہیں ہوگا. وہ ایک جو ٹائم فریم ہے. ہم بزنس کرنا سکھاتے ہیں, جوا کھلانا نہیں سکھاتے. سٹا نہیں ہے ہمارے پاس, بزنس ہے. وہ ہم ایتھکس بھی سمجھائیں گے. کوئی اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. زیادتی وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کی طرف سے پہلے انیشیٹو کوئی اٹیمپٹ آپ نے لی ہے. ہاں ٹھیک ہے, جو جیسا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بیج بوئیں گے ویسے آپ کاٹ بھی وہی فصل کاٹ رہی ہے جو بیج آپ نے, وہی فصل آپ کاٹ لیں. بہرحال یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے, اس کے اوپر ضرور آپ غور کیجئے. اچھا, ایک اور بڑا پرسنل سا ایک سوال آیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ کہ میاں صاحب کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, اور کافی یعنی کہ جو گفتگو ہے لوگ بڑا اس میں پسند بھی آپ کو کر رہے ہیں, فالوئنگ ماشاءاللہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. آئین کی, قانون کی, فلسفے کی, ہر طرح کی جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ نالج بھی رکھتے ہیں. تو وہ سوال اصل میں یہ تھا, میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹریڈ پالیٹکس کی حد تک ہی آپ نے
خود کو محدود کیوں رکھا؟ آپ کو اور آپ جیسے بندے کو بڑی پالیٹکس، جنرل پالیٹکس میں آنا چاہیے، ملک و قوم کی اس طرح سے بھی خدمت کرنی چاہیے. بالکل تو یہ اس کے متعلق کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ نہیں بالکل سوچا جی، بلکہ پہلے دن سے سوچا تھا. اچھا، سوچا ہوا ہے. میں قائل ہوں سیڑھی چڑھنے کا، ٹھیک ہے، جمپ لگانے کا میں قطر قائل نہیں. کہ ہم نے بڑے آرام سے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسیشن بنائی ہم نے. بالکل. ہم 85 میں جب چند دوست پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے تو شاید انڈسٹری میں 4-5 کا جو گروپ تھا وہ سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے، سب نے ماسٹرز کیے ہوئے تھے، لا بھی سب نے کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ تھا ہماری فیکٹری وہاں پہ، ہر ایک کو انڈیویجولی تو پتہ تھا میری فیکٹری ہے وہاں پہ، مگر کبھی یونیورسٹی میں یہ ڈسکشن نہیں ہوا تھا کہ فلانے کی فیکٹری بھی وہاں پہ اور فلانے کی فیکٹری. ٹھیک ہے. جب وہاں پہ ہم ملے تو ہم نے کہا یار ہم پھر مل گئے ہیں، زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کے لیے ملایا. تو ہم نے ایک وہاں پہ نا ایسوسیشن کی بنیاد رکھی جس کا نام لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسیشن تھا. 2 سال ہم برین اسٹارمنگ کرتے رہے 85 سے لے کے 87 تک. تو اس میں بہت سارے آج جو چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو پیاف کے اندر وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہ وہی تھے 8-10 لوگ جو جن کی فیکٹری آس پاس. اور ہم نے وہاں پہ شروع کیا کہ لنچ ہم روز نا کسی دوست کی طرف کرتے تھے، کبھی میری فیکٹری بھی ہو گیا، کبھی کسی کی فیکٹری، اور برین اسٹارمنگ کرتے رہتے تھے. 87 میں ہم نے ایسوسیشن کی بنیاد رکھی کہ یہاں پہ، اور اتنے مسائل تھے کہ آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے. ہر مسئلہ ایک مسئلہ تھا. سڑکیں کوئی نہیں تھی، سیوریج کوئی نہیں تھے، پائپ کی لائنیں کوئی نہیں تھی. اس کے بعد 24 محکمے کے انسپیکٹر ہر وقت آپ کے گیٹ پہ ہوتے تھے. ان کے لیے 400 فیکٹری ایک جگہ پہ ہونا اور 400 فیکٹری پورے لاہور میں ہونا، 400 فیکٹری پھیرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. وہ ایک ہی جگہ پہ آتے تھے اور اپنا جو انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی تھی کر کرا کے نکل جاتے. ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا، اس کے لیے علیحدہ پالیسی بنائی. ہم اس وقت لکی اس وجہ سے تھے کہ ممبر ون آف دی پارلیمنٹ ممبر وہ ہمارا دوست تھا. اچھا. اس کی فیکٹری بھی تھی اور وہ وہاں پہ بیٹھتا بھی تھا، اور پروونشل اسمبلی میں وہ ممبر بھی تھا. تو کوئی ایشو ہونا تو ہم نے منسٹر کو وہیں پہ بلا لینا. ان کے کولیگ تھے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ ایکسیس ہو گئی ہماری پہلے دن سے. یہ لکیر ہے. اور انہوں نے ان کو ہم نے سیکرٹری جنرل بنا دیا، پریزیڈنٹ اور تھے. تو اس سے پھر ہم چلتے چلتے میرے حال میں کچھ 5-6 سال ہمیں لگے. ہم نے ایک اچھا وہ بنا لیا. بھٹو صاحب کا دور آیا چیف منسٹر کا، تو ہم نے ایک ان سے 2-3 کروڑ پہ لے کے ایک مین سڑک بھی بنوا لی. بھٹو صاحب تو کیا نام پورا بھٹو صاحب، منظور بھٹو صاحب. اچھا. پھر وہ ان سے بڑی انٹریکشن ہوئی ہماری ان کی وجہ سے، ممبر پارلیمنٹ جو تھے. تو ان کو انہوں نے کہا یار میری کوئی اعزازی دعوت کرو. تو ہمارے جو اس وقت تھے پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا جی میں اس وقت کروں گا جب آپ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. یار عجیب بات گل کرتی آج تو، کہ لوگ تو اس وقت کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر چیف منسٹر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس اس وقت بہت ٹائم ہوگا جب آپ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. اچھا. جب وہ چیف منسٹرشپ سے ہٹے، انہوں نے خود فون کیا، ان میں چیف منسٹر نہیں گیا، میرے روٹی کر دو. اچھا. پھر وہ بیٹھے رہے رات کو 12-1 بجے تک ہمارے ساتھ گپے شپے لگاتے رہے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ اقتدار میں آئے، اسپیکر بنے، اپوزیشن میں رہے، مگر ان سے آج بھی ویسی ہی دوستی ہے جیسے وہ، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا یہ کوئی اقتدار کو سلام کرنے والے نہیں ہے، یہ صحیح دوست، صحیح اصل دوست ہے. تو اسی طرح جن سے دوستی ہوئی اس لیول پہ، پھر ایک جگہ پہ آ کے ہمیں یہ احساس ہوا وائی ناٹ لاہور. ہم صرف ٹاؤن شپ کو لے کے کیوں بیٹھے، پورے لاہور کی ہمیں کرنی چاہیے. تو ہم نے پھر چیمبر میں 95 میں آ کے پہلی دفعہ یہاں پہ لاہور چیمبر میں 95 میں پھر پہلا الیکشن ہم نے جو یہ تو تنظیم بنائی 95 میں بنائی. 95 کا الیکشن میں ہمیں ایک ٹکٹ دی گئی جو اس وقت برسر اقتدار گروپ تھا. انہوں نے کہا جی ایک ٹکٹ آپ لے لیں. تو ہمیں وہ ایک ٹکٹ ملی، ہم جیت بھی گئے. الماس حیدر ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت. تو 96 میں پھر ہم نے پورا الیکشن کنٹیسٹ کیا کہ جی ہم نے پورا الیکشن لڑنا ہے. وہ الیکشن ہوا نہیں. اس میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو ثاقب نثار صاحب ہمارے وکیل تھے. اچھا. اس وقت یہ بڑا پرانا ہے، یعنی 96 کی بات ہے. تو اس وقت کیس جیتے بھی ہم،
پھر 97 کا جو الیکشن ہوا, مطلب وکیل اچھے سے زیادہ مطلب. ہاں ہاں وکیل اچھے ہیں, وہ جج بھی ٹھیک ہیں, مگر وہ جو اب فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے کیا ہے. چلیں اللہ بہتر کرے گا. تو ہاں انہوں نے کیس جیتا, انہوں نے ہر کیس جیت کے. ہم 97 میں الیکشن ہوئے, 97 میں ہم نے ایسوسیٹ کلاس میں کلین سویپ کی, اوکے, اور ہمیں پھر احساس ہوا کہ جی ہم ایسوسیٹ کلاس کے لیڈر ہیں, کارپوریٹ کلاس کے نہیں ہیں. تو کارپوریٹ کلاس میں میں الیکشن لڑ رہا تھا, میں تھا, انجم بٹ تھے, احسن بٹ تھے, سینیٹر ظفر اقبال تھے. انجم بٹ صاحب کہتے ہیں ایسی ایسوسیٹ دے بورڈ لگتے وہ جب کیا ملک عابد صاحب تھے. بالکل, ملک عابد صاحب کوئی الیکشن سے 3-4 دن پہلے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میاں صاحب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ نے جو مجھے لسٹیں دی ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس کی دے دی, تو میں ایسوسیٹ کلاس سے الیکشن نہیں لڑ رہا, میں کارپوریٹ کلاس سے لڑ رہا ہوں. میں نے کہا ملک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ووٹ ہی ایسوسیٹ کلاس میں, آپ کے ووٹ کارپوریٹ کلاس میں نہیں ہے, تو آپ مہربانی کریں وہاں پہ آپ نے جتوانا ہے, جیتنا نہیں ہے. میں خود بھی جتوانے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں, جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا. ووٹر سے زیادہ سپورٹر کی بڑی ویلیو. ہاں بڑی ہوئی ہے. اور وہ ایسا الیکشن تھا کہ اسکولوں میں کمپین ہو رہی تھی جہاں پہ ووٹ ہی نہیں ہے. اب کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ تو ووٹر نہیں ہو سکتا نا, وہ وہاں پہ اس لیے کمپین ہو رہی تھی کہ آپ اپنے والد کو منائیں کہ آپ نے آپ کو ووٹ دینا. خیر وہ چلتے چلاتے اب بھی ہم اس فیز میں, اس کے بعد جو ہم نے 6-7 سال پہلے انیشیٹو لیا وہ فیڈریشن کے الیکشن کا لیا, کہ ہمیں جو سب سے بڑا فورم ہے بزنس کمیونٹی کا وہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. 2 الیکشن اس کے 5 الیکشن ہم ہارے, 2 جیت کے, تیسرا دسمبر میں ہے. تو یہ سیڑھی ہیں, یہ سیڑھی ہم چڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی سٹیج پہ ایسے آئے گے, ضروری نہیں ہے کہ میری زندگی میں ہم قومی الیکشن لڑیں, میرے سے بعد آپ جیسے جوان بھی آ جائیں گے, آئے ہوئے ہیں اور آگے آئیں گے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ لڑیں. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت مل گئی ہے وزیر نہیں لبدے پہ. قطر جو آپ نے موجودہ حکومت میں دیکھا, بالکل بالکل, ہمیں آپ کہتے رہے ہیں کہ شیڈو گورنمنٹ ہے جی, ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, کچھ نہیں تھا, ہر طرح کی منسٹریز تیار ہیں, پورا ہوم ورک ہے, کچھ بھی نہیں. آج میں نے ہم نے ٹاپک میں نے لیا, یہ جو ان کے ہیں فائنانس منسٹر رہے ہوئے پی ٹی آئی کے, اور ان کی اور مولانا فضل الرحمان کی کوئی کیا بخیا ہوئی ہے. اب وہ کیا بیچارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے بول سکتا ہے, وہ تو بالکل وہ ایک اینگرو سے آئے ہوئے ہیں, کیا نام, اسد عمر. اور ان کی اسد عمر ٹھیک ہے, ایک ایز اے سی او بڑے اچھے ہوں گے, مگر ایز اے فائنانس منسٹر تو کچھ نہیں ہے نا. ایز اے پلاننگ کمیشن کے وہ چیئرمین اگر بن جائیں وہ تو کچھ نہیں. جتنی دیکھیں اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے, جتنی دیر تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے اچھی. ابھی 10واں پریزیڈنٹ ہے ہمارا لاہور چیمبر کا, پیاف کا جو ہے, جو میاں نعمان کبیر صاحب ہیں, اور 100واں پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر کا. یہ اگر اوور آل دیکھیں 100 سال ہو گیا 100واں پریزیڈنٹ ہے, تو اس میں سے صرف 10 ہی ہیں نا ہمارے, اور اس میں سے موسٹلی وہ ہیں جو منسٹر بننے کے قابل. بالکل آپ صحیح. اور ان میں سے 3-4 ایسے ہیں جو منسٹر رہ چکے ہیں, میرے سمیت, میاں انجم صاحب کے سمیت, نعمان کبیر صاحب کے سمیت. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک منسٹر پہلے رہے اور پریزیڈنٹ بعد میں بنا. پہلے یہ ہوتا تھا پریزیڈنٹ بن کے تو منسٹر بنتا تھا. اب یہ کیپیبلٹی جو ٹیکنوکریٹ ہے انہوں نے ریکگنائز کر لی ہے کہ پیاف کے اندر جس کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, جس کو جو ایکسپوجر مل رہا ہے, وہ اس قابل ہے کہ اس کو پہلے ہی منسٹر بنایا جا سکتا ہے. تو میں جو کہتا ہوں نا, شارٹ کچھ نہیں ہوتی اور نہ ہونی, آپ نے گریجولی بڑھنا ہے. اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ صرف نرسری ہے لیڈرز کی, بلکہ ہم اس کی اب فیکٹریاں سمجھے لگا رہے ہیں کہ ہم لیڈر بنائے جا رہے ہیں, اور ایسے لیڈر بنا رہے ہیں جن کو یہ سکھایا ہم نے کہ کوئی پیسے نہیں کمانے تم نے, یہ یہاں پہ آ کے پے بیک کرنا ہے. بالکل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری زندگی میں دی ہے, یہاں پہ آ کے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے آپ پے بیک کریں, تو دعائیں ہیں. اور بڑی خدمت, کیونکہ آپ نے پہلے ہی ایک دفعہ شروع کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل, اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ خدا کی ذات, اللہ تعالیٰ نے دینا, کسی شخص نے نہیں دینا. کسی شخص سے آپ اس کی نا امید رکھیں, نہ کسی شخص نے اس کو دینا ہے. بہرحال یہ بڑی سوال جو ہے وہ ابھی بھی میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے, اس کا کل دوبارہ اس کو روز بات کریں گے جی اس پہ, کیونکہ اصل میں جو ہے نا
جو جنرل پولیٹکس ہے اس کے جو طریقہ کار ہیں, اس کے اندر جو اچھے جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگ کہاں پہ ہیں, وہ لوگ کیوں سامنے نہیں آتے ہیں, اس چیز کے اوپر انشاءاللہ کل دوبارہ جو ہے نا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ نیشنل پولیٹکس میں آنے کے لیے لوگ شائع کیوں ہیں. ہاں, اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے پچھلے 20 سالوں میں یا 25 سالوں میں ہم کئی 100 لوگوں کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا. ان کو الیکشن لڑوایا, ہروایا اگر تو پھر ان کو بعد میں جتوایا. ٹھیک ہے. اور جب وہ جیت گئے ایک دفعہ الیکشن, پھر ان کو آپشن دی اور الیکشن لڑنا تو اور لڑیں ہمارے ساتھ, نہیں لڑنا تو بے شک اپنا کاروبار کریں. صحیح. اور ان کی ایک شائرت ختم کی ہم نے کہ یار الیکشن لڑنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. ہم مل کے جب الیکشن لڑتے ہیں تو ہم جیتتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. پورا جو گروپ ہے وہ جیتتا ہے, الائنس جیتتا ہے. ہاں الائنس جیتتا ہے سارا. تو یہاں پہ تو الائنس کا جو سلسلہ وہ ہے. بہرحال بڑا آج کا پروگرام مزے کا رہا اس حوالے سے کہ کافی چیزیں ہم نے, چاہے وہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز سے, انٹرنیشنل افیئرس سے, جو ہماری یہ جوڈیشری کے معاملات چل رہے ہیں, سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے LCCI TV youtube.com, اس کو مزید اس کے اوپر سرچ کیا کریں, سبسکرائب کروائیں, دوستوں کو شیئر کریں, تاکہ آپ کی طرف سے دی گئی موٹیویشن جو ہے نا وہ پھر ہمیں کافی ساتھ لے کے چلے گی. اپنے عزیز و اقارب کا, گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.